بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اچھا جی، اس ویلاگ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، سیاست جو ہوتی ہے نا، سیاست میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ سیاست میں آ کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے معاملات اپنے چلاتے ہیں اور وقتی فائدے کو پرسو کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کچھ نہ کچھ تو لمٹس ہونی چاہیے۔ مطلب کہ آپ بالکل ہی ہر چیز سے مبرہ ہو کر اگر صرف اپنے سیاسی عزائم کو لے کر چلیں اور اس میں پھر حکومتی وسائل اور ریاستی مشینری کا استعمال کریں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک جو سسٹم ہے جس کے اندر ادروائز میرٹ یا میریٹوکریسی ہونی چاہیے اس کو آگ میں یا انتقام کی آگ میں جھونک دیں، تو وہاں پر جا کر پھر نقصان پورے ملک کا ہوتا ہے اور وہ معاشرے برباد ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو درست بات ہے اور کئی دفعہ مختلف لوگ کوٹ کرتے ہیں، علماء بھی کوٹ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ کفر پر مبنی معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر مبنی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو جو سسٹم ہے نا اس کے اندر میریٹوکریسی، آپ ٹھیک ہے کمپرومائز بہت حد تک ہوتی رہی ہے، پچھلے ادوار حکومت میں بھی ہوتی رہی ہے، لیکن کچھ تو رہنے دیں سسٹم کے اندر، کچھ تھوڑی سے تو میرٹ یا میریٹوکریسی رہنے دے۔ بالکل اس طرح نیکڈلی اور بلیٹنٹلی جس طرح سے آپ نے اس میریٹوکریسی کا قتل کرنا شروع کیا ہوا ہے سسٹم کے اندر، اس سے تو اتنی چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ ایک عام پاکستانی کا تو اعتماد پہلی سسٹم سے اٹھا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا یہ فرسودہ نظام ہے اور اس کی بنیاد میں کرپشن پنپ رہی ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ میرٹ کے اوپر کوئی اوپر نہیں جاتا، دیگر معاملات ہوتے ہیں ان کو جو فالو کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ بندہ ترقی کرتا ہے اس کرپٹ سسٹم کے اندر۔ لیکن پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہونا اور پھر اس کی پرواہی نہ کرنا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، اور پی ڈی ایم کے اس دور حکومت میں یہ ہو رہا ہے، یہ حکومت کر رہی ہے۔ ایک مثال آپ کو ابھی دے دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ابھی یہ حکومت جب پی ڈی ایم کی بنی تھی 2022 میں، تو اس کے بعد انہوں نے بڑا واویلا کیا کہ جی ہم نیب ترامیم لے کر آ رہے ہیں، اور ان نیب ترامیم میں جو بہت ساری، جس میں انہوں نے کہا کہ 50 کروڑ سے نیچے کی اگر ایلیگیشن الزام ہوگا کرپشن کا تو نیب کا جو ریسٹرکشن ہے اس کا اختیار ہی نہیں ہوگا۔ ایک تو ترمیم یہ کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ نیب کا جو قانون ہے بڑا ڈرکونین لا ہے اور یہ تو کالا قانون ہے، اور یہ 90 دن کا جو فزیکل ریمانڈ نیب لے سکتی ہے ملزم کا، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، پامالی ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، لہٰذا ہم اس کو بھی تبدیل کر رہے ہیں، اور کوئی بھی جو فوجداری مقدمہ چاہے وہ قتل کا ہی کیوں نہ ہو، اس میں جو نارمل پولیس یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہوتی ہے وہ میکسیمم 14 دن کا ریمانڈ لے سکتی ہے نا تفتیش کے مقاصد کی خاطر، تو نیب کا قانون بھی ہم ترمیم کر کے 90 روز کا جو فزیکل ریمانڈ تھا اس کو 14 دن پر لے کر آ رہے ہیں، اور پھر لے آئے اور اسی بنیاد پر پھر اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی تشہیر کی گئی۔ آپ کے جو لا منسٹر ہیں انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے کتنی زبردست نیب کے قانون میں ترمیم کی ہیں، یہ ڈرکونین لا تھا، 90 روز کا فزیکل ریمانڈ تفتیش کے لیے نیب لے سکتی تھی ملزم کا، اس کو ہم 14 دن پہ لے آئیں جس طرح ایک عام فوجداری مقدمے میں ہوتا ہے، اور پھر اس چیز کو پوری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے سپورٹ کیا اور پروموٹ کیا کہ دیکھیں ہم نے کتنا زبردست کام کیا۔ اور جب خود اپوزیشن میں تھے تو نیب کو ہی کالا قانون کہتے تھے نیب ہی ختم ہونا چاہیے، نہیں تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا چلیں، آپ اپنے لیے وہ ترمیم کر کے 14، اب جو اس وقت خبر اب میں آپ سے شیئر کرنے لگوں، خبر یہ ہے جی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا اور اس کے بعد پھر لا منسٹری نے باقاعدہ طور پہ اس کا ڈرافٹ تیار کیا ہے اور صدارتی آرڈیننس ایک پاس کر دیا ہے اس وقت کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ صادق سنجرانی نے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ نیب کا جو فزیکل ریمانڈ یعنی کہ تفتیش کے لیے ملزم کا جو ریمانڈ لیتی ہے نیب، وہ 14 دن جو تھا مدت، اس کو وہ 30 پہ کر دیا انہوں نے واپس۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک ترمیم جو انہوں نے خود کی اور جس کا کریڈٹ یہ لیتے رہے ہیں کہ دیکھیں جی 90 روز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کسی بھی گھنونے سے گھنونے جرم میں بھی 14 روز تک کا ریمانڈ لے سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم 14 کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت پیش آئی تھی اب اس حکومت کو کہ آل آف اے سڈن بائی وے آف اے پریزیڈینشیل آرڈیننس، ایک صدارتی یعنی کہ پارلیمنٹ از ناٹ ان سیشن، اسمبلی سیشن میں نہیں ہے، اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے، اور وہ بھی ایکٹنگ صدر کے ذریعے، ایکٹنگ صدر کے ذریعے پریزیڈینشیل آرڈیننس پاس ہو رہا ہے کہ جی نیب جو ہے وہ 30 دن کے لیے حراست میں لے سکتی ہے ملزم کو۔ کیوں کر رہی ہے یہ حکومت؟
یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جب نیب پکڑے، گرفتار کرے، جب بھی پکڑے تو وہ 14 دن کے لیے نہ ہو، وہ 30 دن کے لیے ہو۔ اب مجھے بتائیں کدھر گئے وہ دعوے سارے انسانی حقوق کے اور نیب کے قانون کے ڈریکونین لا ہونے کے؟ یا کچھ تو میریٹوکریسی میں نے کہا نا کہ سسٹم کے اندر ہونی چاہیے۔ صرف آپ نے اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی خاطر، مطلب کہ یہ قانون اتنا ہی سستا ہے، یہ پریزیڈنشل آرڈیننس کی پاور جو ہے پاس کرنے کی اتنی سستی ہے، یہ آئین اتنا سستا ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ آل آف اے سڈن اس کو 90 سے 14 پہ پہلے کیا، اب 14 سے آپ نے 30 پہ کر دی ہے، اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں عمران خان کو 30 دن تک نیب اپنے پاس رکھے جب بھی گرفتار کریں، 30 دن تک اس کو، کیونکہ لاسٹ ٹائم عمران خان کو جب اریسٹ کیا ہے تو تب بھی نیب، کیونکہ یہ امینڈمنٹ آ چکی تھی، 14 روز تک عمران خان کو اپنے پاس رکھ سکتی تھی، لیکن ابھی اس کو 30 دن پہ لے گئے خود سے۔ تو کس بنیاد پہ؟ اب مجھے یہ بتائیں تو صحیح نا، یہ وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ اپون دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر وائی دی ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیز ایشوڈ دس پریزیڈینشیل آرڈیننس۔ کیا ایسی پریزیڈینشیل آرڈیننس جو ایشو ہوتا ہے نا جی، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اگر وہ آپ متعلقہ آرٹیکل پڑھیں آئین کا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ارجنسی ہو اور پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو تو پھر صدر جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، کیونکہ قانون بنانا ادروائز تو پارلیمنٹ کا کام ہے نا، اور پھر وہ ایک مخصوص مدت کے لیے آرڈیننس رہتا ہے، پھر پارلیمنٹ سیشن میں ہوتا ہے، اس کو اپروو کر دے تو وہ پھر قانون کا حصہ مستقل طور پہ بن جاتا ہے، ادروائز ایک مخصوص مدت کے بعد وہ قانون نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا ارجنسی ہے کہ پریزیڈینشیل آرڈیننس کی ضرورت پڑی ہے ایک ایسے کام کے لیے جو آپ نے خود ریورس کیا ہے پہلے، اب اس کو دوبارہ آپ ریورس کریں؟ یعنی کہ ادھر سے پہلے آپ ادھر ہیں، اب ادھر سے واپس ادھر لے جانا چاہتے ہیں، اور اتنی جلدی میں کیوں جانا چاہتے ہیں کہ پریزیڈینشیل آرڈیننس، اور پریزیڈینشیل آرڈیننس بھی پاس بائی دی ایکٹنگ پریزیڈنٹ، یعنی کہ عارف علوی صاحب حج پہ ہیں اور وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہیں جن کے پاس امانتاً وقتی طور پہ صدر کا آفس ہے، اور ان کو استعمال کیا گیا ہے یہ پریزیڈینشیل آرڈیننس ایشو کرنے کے لیے، مطلب کہ اس میں اٹ از دی پریزیڈنٹ ہو ہیز ٹو ایکسرسائز ہز ڈسکریشن کہ کیا ارجنسی ہے، اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، اتنا، اگر میں کہتا ہوں کہ اس کا 10% بھی اگر عوام کے لیے ہماری حکومت فیل کرے نا کہ عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اور پھر اپنے اختیارات کا استعمال کرے یا اپنی پاور یا طاقت یا اقتدار کو بروئے کار لا کے ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرے، تو شاید ہمارے حالات بہت بہتر ہو جائیں، جتنا مطلب کہ اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر حکومت کرتی ہے کہ آپ نے the president has to exercise his discretion کہ ارجنسی ہے اور پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہے، قانون فوری طور پر آنا بنتا ہے، نہیں آئیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، اس وجہ سے آرڈیننس پاس کریں۔ تو آپ نے اس کو، اس طاقت کو جو آئین کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ سے کس مقصد کے لیے استعمال کریں؟ اور مجھے اس کی بنیاد تو بتا دینا کہ کیا بنیاد ہے اس کی، مجھے اس کی صرف وہ جسٹیفیکیشن بتا دیں، جواز بتا دیں کہ اس سے کیا آپ کیسے اپنے وہ جو آپ نے سٹانس لیا ہوا تھا کہ 14 دن سے اوپر ایک دن نہیں، کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ڈریکونین لا، کس بنیاد پہ اب 14 سے 30 دن کر رہے ہیں؟ کوئی تو جواب، کوئی ایک جواب اس کا مناسب جواب، سوائے اس کے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب عمران خان اگر نیب کی کسٹڈی میں گرفتار ہو وہ 14 دن کے لیے نہ ہو، وہ 30 دن کے لیے ہو۔ تو اگر ایسے ہی آپ نے سسٹم کو استعمال کرنا ہے یا قانون کو استعمال کرنا ہے، آئین کو استعمال کرنا ہے ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے ذریعے، تو مجھے بتائیں کہ پھر کیسے اس ملک کے حالات تبدیل ہوں گے، کیسے نظام بہتر ہوگا، کیسے کوئی میریٹوکریسی آئے گی؟ آ ہی نہیں سکتی۔ ہائیسٹ لیول پہ وی ٹاکنگ اباؤٹ دی آفس آف دا پریزیڈنٹ آف دس کنٹری، اور اگر وہ پرسنل پولیٹیکل موٹیوز کے لیے استعمال ہوگا اور اس طرح سے ہوگا اور اتنی بے دردی سے ہوگا اور غیر منطقی طریقے سے ہوگا جس کا کوئی جواز آپ نہیں بتا سکتے، تو مجھے بتائیں کہ پھر نیچے ایس ایچ او کیوں میرٹ پہ کام کرے، یا پٹواری کیوں میرٹ پہ کام کرے، یا پھر اے سی ڈی سی تحصیلدار کنگو یا کوئی اور ایس پی کیوں میرٹ پہ کام کرے؟ پھر جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی طاقت کے مطابق اپنا بس چلاتا ہے، اور قربان کیا ہوتا ہے؟ قربان میرٹ ہوتا ہے، سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ خبر ابھی آئی تھی
تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں. اور بڑی افسوسناک خبر ہے کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سرٹنلی لوگوں کا سسٹم سے نظام سے اعتماد اٹھتا ہے. اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس کو آپ تو میں تو چاہتا ہوں کہ حکومت آئے اور جسٹیفائی کرے کہ کیسے یہ جسٹیفائی ہوتی ہے جو انہوں نے کیا ہے. اب الوی صاحب آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کریں کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, یہ ہی از دی ایکٹنگ پریزیڈنٹ, اس نے ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ریگولر قسم کے افیئرز ہیں وہ چلانے تھے, وہ آرڈیننس کیسے پاس کر سکتے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کیا یہ اس طرح سے آرڈیننس کر سکتے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ اگر اس کے اوپر فیصلہ سنائے تو پھر آپ نے سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کے حوالے سے آپ نے باتیں کرنا شروع کر دینی ہے. سپریم کورٹ پہلے ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ اب بہت سارے معاملات میں بہت ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرے, بیک فٹ پہ آلریڈی جا چکا ہوا. تو اہداف تو آپ سیاسی اپنے حاصل کر رہے ہیں موجودہ حکومت جو ہے, لیکن جو نقصان ہو رہا ہے ان دا لانگر رن سسٹم کا, ملک کا, ریاست کا, 22 کروڑ لوگوں کا, اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا. اس کے جو اثرات پھر آنے والی نسلوں کو جھیلنے پڑیں گے اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں سوچ رہا. آج کا دن, آج کا لمحہ, اس لمحے ہماری یہ سیاسی خواہش پوری ہونی چاہیے, بس اسی کے اوپر فوکس ہے. سرٹنلی ملک اس طرح ترقی نہیں کرتے, آگے نہیں بڑھتے, قومیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھتی ہیں, اس طرح معاشرے جو ہیں وہ ترقی نہیں کرتے. لیکن نہیں سمجھ آ رہا, ہمارے جو اہل اقتدار ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہا. اچھا, دوسرا پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے خبر ہے, انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کی قیادت ملوث تھی. کور کمانڈر ہاؤس, قلعہ بالا حصار اور ریڈیو پاکستان سمیت دیگر املاک پر حملے ایک منظم ایجنڈے کے تحت ہوئے. تو خٹک صاحب نے تو ڈائریکٹلی الزام لگایا پی ٹی آئی کی قیادت پہ بھی, عمران خان صاحب پہ بھی, اور انہوں نے کہا کہ تصادم کی سیاست چل سکتی ہے, نہ ہی ہٹلر کی نازی فورس. اور پاکستان تحریک انصاف نے, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ان کو ایک نوٹس دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پارٹی کے ممبران کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وضاحت دیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اب جو خبر ہے ذرائع سے وہ یہ ہے کہ پارٹی سے نکالے جانے والے تھے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے عمران خان کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ اس سے پہلے کہ میں پارٹی سے نکالا جاؤں یا مجھے نکال دیں تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک کا عمران خان اور پارٹی کے خلاف بیان سراسر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے. پرویز خٹک پارٹی کے عہدوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ان الزامات سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرویز خٹک عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو سراسر جھوٹ, بیہودہ اور بے بنیاد ہے. پرویز خٹک بطور صوبائی صدر پارٹی کے تمام فیصلوں میں مکمل طور پر شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے. پرویز خٹک کو پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کے فیصلے غلط نظر آنے لگے. اگر پرویز خٹک کو پارٹی کے کیے ہوئے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے مستعفی کیوں نہ ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے 9 مئی کا انتظار کیا؟ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آیا پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے. اب پرویز خٹک صاحب کے پی کے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں پچھلے دور حکومت میں, اور ابھی جس میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے اس دور میں وہ ڈیفنس منسٹر رہ چکے ہیں. تو آج پرویز خٹک صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی راہیں جدا ہو گئی ہیں اور وہ آپ کے سامنے بات آ گئی ہے. تو جو پاکستان تحریک انصاف میں سلسلہ ایک تھا ٹوٹ پھوٹ کا وہ ابھی تک جاری و ساری ہے, اور یہ پرویز خٹک جو کہ ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما رہے ہیں اور وہاں پہ گراس روٹ لیول پہ ایک پولیٹیشین بھی ہیں کے پی کے میں اور فعال تھے, آج ان کے ساتھ معاملات جو ہیں ایک بیڈ نوٹ پر اینڈ ہوئے پی ٹی آئی کے اور پرویز خٹک کے. اب باقی آنے والے دنوں میں عوام کس کو صحیح سمجھیں گے, پرویز خٹک کو یا پھر پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, اس کا فیصلہ تو عوام ہی کر سکتے ہیں. اور عوام اس رائے کا اظہار سرٹنلی الیکشنز میں ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں. تو وہ اب جس کو ووٹ ڈلے گا, لیکن اس کے لیے شرط سرٹنلی ایک صاف شفاف انتخاب ہے, تو جس کو ووٹ ڈلے گا اس سے پتہ لگے گا کہ عوام کس کو صحیح اور سچا سمجھتے.
بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.